آج ہم اسماعیلی جماعت خانے میں روزمرہ سنے جانے والے دو جملوں پر بات کر رہے ہیں، حی زندہ اور قائم پایا۔ جی ہاں، یہ سننے میں تو عام سلام دعا لگتے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ یہ صرف رسمی جملے نہیں ہیں، ان میں تو آپ دیکھیں کہ گہرا روحانی مطلب ہے اور ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی تہوں کو سمجھیں، مطلب معنی کیا ہے، تاریخ کیا ہے اور اسماعیلی عقائد سے ان کا کیا تعلق ہے۔ جی بالکل، اور جیسے آپ نے کہا یہ قرآن کے تصورات سے بھی جڑے ہیں، الحی القیوم سے، اور امام وقت کی جو دائمی موجودگی کا عقیدہ ہے اس سے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں استعمال سے۔ جماعت خانے میں یہ کب اور کیسے کہے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی جماعت خانے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے حی زندہ، یعنی وہ زندہ ہیں۔ جی، اور جو لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں قائم پایا۔ ہم نے انہیں ہمیشہ قائم پایا۔ بالکل، یہ ایک طرح سے امام کی موجودگی کا اقرار ہے، ان کی رہنمائی کا، اور یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ رسمی دعا کے دوران دل میں بھی یہ احساس، یہ خاموش اقرار جاری رہتا ہے۔ تو یہ صرف سلام دعا سے کہیں بڑھ کر ہے، ایک عقیدہ کا اظہار ہے، ایک تعلق کا۔ یقیناً۔ اچھا، تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کب سے رائج ہے؟ کیا ہمیشہ سے اسی طرح تھا؟ دیکھیں، اس کی جڑیں کافی پرانی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی شیعہ دور میں بھی شناختی علامات کا تصور ملتا ہے۔ شناختی علامات کس طرح کی؟ جیسے ایک روایت ملتی ہے بہار الانوار میں امام جعفر صادق کے بارے میں، اور وہ ہدایت فرماتے تھے کہ پیشانی کو بوسہ دیا جائے۔ یہ ایک ظاہری پہچان تھی۔ تو یہ جملے بھی کیا اسی طرح کی کوئی پہچان بنے؟ جی ہاں، خاص طور پر اسماعیلی روایت میں ایک وقت ایسا آیا جب یہ پہچان کا ذریعہ بنے۔ وہ کب؟ یہ الموت کے بعد کا جو مشکل دور تھا اسماعیلیوں کے لیے، پیر داؤد کا ذکر آتا ہے۔ جی، انہوں نے ہدایت کی تھی کہ حی زندہ اور قائم پایا کو خفیہ کوڈ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ خفیہ کوڈ کیوں؟ کیونکہ وہ تقیہ کا دور تھا، مطلب اپنے عقیدے کو چھپانا پڑتا تھا حفاظت کے لیے، تو یہ جملے مریدوں کو ایک دوسرے کو پہچاننے میں مدد دیتے تھے۔ اوہ، تو یہ صرف روحانی نہیں بلکہ ایک عملی حفاظتی پہلو بھی تھا اس میں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی بالکل، روحانیت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضرورت بھی تھی۔ پھر پیر صدر الدین کا بھی ذکر آتا ہے اس حوالے سے۔ جی، پیر صدر الدین نے ان جملوں کی روحانی اہمیت کو اور بڑھایا۔ انہوں نے ان کے ثواب کا بتایا۔ ثواب؟ کس طرح کا ثواب؟ انہوں نے فرمایا کہ جو حی زندہ کہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک ہاتھی صدقہ کیا۔ ہاتھی؟ جی، اور جو قائم پایا کہے اسے گھوڑا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا صرف لفظ ادا کرنے سے اتنا ثواب ہے؟ نہیں، اصل نقطہ تو نیت کا ہے، وہ گہرا تعلق جو امام سے ہے۔ یہ مثالیں سمجھاتی ہیں کہ چھوٹی سی بات اگر خلوص نیت سے ہو تو اس کی برکت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا، جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانے کا ثواب۔ ہاں، وہ اونٹ گائے اور مینڈھے والی حدیث۔ بالکل، جو جتنا جلدی آیا اتنا بڑا ثواب۔ وہاں بھی اصل بات وقت کی پابندی اور نیت ہے، یہاں بھی وہی احساس ہے۔ تو یہ عمل، مطلب یہ جملوں کا تبادلہ، ایک طرف تو جماعت کو امام سے جوڑتا ہے، جی، ظاہری طور پر متحد کرتا ہے، اور دوسری طرف ہر فرد کے اندر باطنی طور پر امام کی یاد کو تازہ رکھتا ہے۔ یقیناً تقویٰ پیدا کرتا ہے، امام کے نور کا ذکر قائم رکھتا ہے، اور یہ صرف بولنے تک محدود نہیں۔ اچھا، جب خاموشی میں بھی دل میں یہ احساس ہو کہ حی زندہ، تو وہ تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ باطنی ذکر ہے۔ گنانوں میں بھی اسی تعلق اور ذکر کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ تو یہ اسماعیلی اخلاق کا حصہ ہے کہ امام کی موجودگی کا احساس ہر حال میں رہے، چاہے کھلے عام ذکر کریں یا اگر ضرورت ہو تو پوشیدگی میں۔ جی، تقیہ کی صورت میں بھی باطنی تعلق تو قائم رہتا ہے۔ اور ان جملوں کا تعلق امامت کے تسلسل سے کیسے بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب مرید کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور جواب سنتا ہے ہم نے انہیں ہمیشہ قائم پایا، تو وہ دراصل نسل در نسل جاری رہنے والے امامت کے سلسلے سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ امام ہر زمانے میں موجود ہے اور ان کی رہنمائی جاری ہے۔ یہ قرآن میں جو ولایت یعنی امامت کے ذریعے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اس سے بھی جڑتا ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے غالباً حضرت علی کے بارے میں۔ جی، حلیت الاولیاء میں ذکر ہے کہ حضرت علی مدد کا ذریعہ ہے،
تو یہ سب تصورات آپس میں منسلک ہیں۔ قرآن میں الحی القیوم کا ذکر ہے، سورۃ آل عمران میں بھی، اور آیت الکرسی تو سب سے مشہور ہے۔ جی بالکل، آیت الکرسی سورۃ البقرہ 2.255 اور سورۃ آل عمران 3.2۔ ہاں، تو الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور القیوم؟ القیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو خود قائم ہے، اپنے آپ پر قائم، اور تمام کائنات کو، ہر شے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اچھا، خود قائم اور سب کو قائم رکھنے والا، یہ تو اللہ کی بنیادی صفات ہو گئی۔ جی بالکل، اور یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ ان سلاموں میں کیسے نظر آتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، ہے زندہ، اس کا سیدھا مطلب ہے وہ زندہ ہے، یہ بالکل الحی کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور قائم پایا کا مطلب ہے وہ قائم ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے اسے قائم پایا، یہ القیوم کے تصور سے جڑتا ہے، وہ جو خود قائم ہے اور وجود کو قائم رکھتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف علیہ السلام نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہر دفعہ اللہ کی ان صفات کی، ان ناموں کی ایک یاد دہانی ہے، ایک اقرار ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، ذرائع میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، ایک خاص شیعہ یا اسماعیلی روایت کا، قُلَن تَخْلَ الْأَرْضُ مِنْ امام الحی القیوم۔ جی، یعنی زمین کبھی بھی زندہ اور قائم امام سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ عام سنی حدیث کی کتابوں میں تو نہیں ملتی ہے نا؟ نہیں، یہ مخصوص شیعہ اور اسماعیلی روایات میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق اللہ کی ہدایت اور اس کا نور وہ ہمیشہ دنیا میں ایک زندہ حاضر امام کے ذریعے موجود رہتا ہے۔ یعنی امام کا کردار دائمی ہے۔ جی، دائمی ہے۔ تو روحانی طور پر اگر دیکھیں، ہے زندہ کہنا ایک طرح سے اس بات کا اقرار ہے کہ امام کا نور ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ، چاہے وہ ظاہری طور پر نظر نہ بھی آ رہے ہوں۔ اچھا، جیسے تاریخ میں وہ ادوار آئے جنہیں دور ستر کہتے ہیں، پوشیدگی کا دور۔ بالکل، دور ستر میں بھی یہ سلام اس بات کی تصدیق تھا کہ امام روحانی طور پر زندہ اور موجود ہے۔ اور قائم پایا کا کیا مطلب ہوا پھر اس تناظر میں؟ قائم پایا یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام اپنے پیروکاروں یعنی جماعت کی روحانی زندگی کو قائم رکھتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کی اس تعلیم سے بھی ملتی ہے نا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ 2.45 اسماعیلی تشریح میں یہ مدد، یہ سہارا امام کے وسیلے سے ملتا ہے۔ تو یہ سلام ایک طرح سے اس روحانی تعلق کا مسلسل اظہار ہے۔ جی بالکل، ایک مستقل یاد دہانی اور اقرار۔ اس کا کچھ تاریخی پس منظر بھی ہے، ذرائع میں کچھ ذکر تھا کہ یہ ایک کوٹ کے طور پر بھی استعمال ہوئے۔ جی، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ذکر ملتا ہے کہ الموت کے قلعے کے سقوط کے بعد جب حالات مشکل تھے تو پیر داؤد نے حج پر جانے والے اسماعیلیوں کے لیے ان سلاموں کو ایک خفیہ شناختی کوڈ کے طور پر متعارف کروایا۔ اچھا، پہچان کے لیے؟ پہچان کے لیے بھی، اور اس سے بڑھ کر یہ ایک روحانی عہد اور یقین دہانی بھی تھی کہ امام زندہ ہیں، حی اور قائم ہیں، قیوم، چاہے وہ پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ سلام صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ذکر کی ایک شکل ہے۔ ذکر، اللہ کی یاد؟ جی، اللہ کے ناموں الحی القیوم کی یاد جو امام کے وسیلے سے کی جا رہی ہے۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سے مددگار مانگو۔ جی، اور اسماعیلی تفہیم میں امام وہی مددگار، وہی رہنما ہے، تو یہ سلام اس کردار کی بھی یاد دہانی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، خلاصہ کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہے زندہ اور قائم پایا کا تبادلہ یہ محض ایک روایتی سلام نہیں ہے، یہ اصل میں قرآن میں بیان کردہ اللہ کی صفات الحی القیوم کا ایک عملی روزمرہ کا اظہار ہے۔ جی، یہ امام کی دائمی موجودگی اور ان کے کردار کی تصدیق ہے، یعنی وہ اللہ کی ہدایت اور مدد کا ذریعہ ہیں۔ یہ ایک زندہ عقیدہ ہے جو قرآن، مخصوص روایات، تاریخ اور روزمرہ کی عبادت یعنی ذکر ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے کہ کیسے روزمرہ کے ایک عمل میں اتنے سارے معنی پوشیدہ ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے سامعین کے لیے
کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی دعاؤں، سلاموں یا دوسری رسومات کے پیچھے چھپے ہوئے ایسے گہرے الہیاتی اور تاریخی معنی کو سمجھتے ہیں تو یہ چیز ہماری روحانی بیداری کو اور اپنی روایت سے ہمارے تعلق کو کس طرح بدل سکتی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔